آپ سے ہمیں یقیناً کوئی کمٹمنٹ نہیں چاہیے تھا، یقیناً ہمیں آپ سے یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلنے کی وعدہ کر کے جاؤ. ہم صرف اتنا چاہتے تھے کہ آپ بھی ایک نوجوان سرپنچ ہو، دونوں بھائی ہمارے، آپ اس محفل کو روشن کرو. آپ کے یہاں پہ آنے سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوئی ہے، ہمیں خوشی ہوئی. بات میرے سے پہلے آپ سب بھائی کی بات کو تائید کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو زمینی حقائق ہیں انہوں نے آپ کے سامنے خوبی بیان کی ہے. میں آپ سے تفصیلاً اس کے اوپر بات کروں اس سے پہلے اتنا کہوں گا کہ الیکشن جو ہے اس وقت جو ہے سر پر ہے، پارلیمنٹ کی الیکشن ہے اور ہمارے پاس 2 ہی کینڈیڈیٹس ہیں. اس کے بعد میں 50 کھڑے ہو جائیں، وہ صرف اور صرف ان کا مقصد میرا ماننا ہے کسی دوسرے کو نہیں، آپ کو اور مجھے کھوکھلا کرنا ہے. کیونکہ ان کی خواہش یہ ہے، ان کی چوائس یہ ہے کہ محبوبہ مفتی جیسی آواز پارلیمنٹ میں نہ پہنچے. اور محبوبہ مفتی کی آواز پارلیمنٹ میں نہ پہنچنے کی وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ کانپتے ہیں. ان کو ڈر اس چیز کا ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ میں بات کرے گی تو وہ جموں کشمیر کے لوگوں کا ایک ایک مسئلہ وہاں پہ اٹھائے گی. میرٹس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، جب بھی کہیں پہ بات ہوتی ہے میں میرٹس پہ بات کرتا ہوں. میں نے بولا آپ لوگ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کوئی بولتا ہے کہ ہم نے فلاں شخص کو ووٹ دینا ہے، میں کہا کیوں وہ ووٹ دینا ہے؟ کیا آپ نے کرائیٹیریا فکس کیا ووٹ دینے کا؟ کس چیز کو سوچ کے آپ ووٹ دے رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جناب ہماری عقیدت ہے. میں سچ بولوں میری عقیدت ان سے زیادہ ہے. پیر خانوں کے ساتھ جو ہے میں بڑا پکا اپنے آپ کو مان کے چلتا ہوں. بات کرتے میں پوچھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ آپ نے یہ میرٹس بنا کے رکھے، کیا یہی ایک آپشن ہے چوز کرنے کا؟ آپ ایک سچویشن کو ازیوم کرو، ایک طرف ان کا کینڈیڈیٹ بھی بٹھاؤ اور ایک طرف ہمارا جو پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی ہے ان کو بھی بٹھاؤ. ایک اپنے امیجنری ایک سوچ میں جاؤ اور خود سوچو کہ کون سا وہاں پہ مضبوط نظر آتا ہے آپ کو، کون آپ کو لگتا ہے بات کرے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس صرف 1 یا 2 وجہ ہیں ان کو ووٹ دینے کی جن کی آپ بات کرتے ہو. میرے پاس 10 ریزن ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ کیوں محبوبہ مفتی ڈیزرو کرتی ہے پارلیمنٹ میں جانے کے لیے، کیوں محبوبہ مفتی مضبوط ہے، کیوں وہ آپ کو وہاں بھیجنی چاہیے. تو اس بات کو میری اب یقین مانو وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں واقعہ آپ سچ بات بول رہے ہو. محبوبہ مفتی اس لیے جانی چاہیے کیونکہ وہ آپ کے حق کے لیے لڑتی ہے. محبوبہ مفتی اس لیے جانی چاہیے کیونکہ وہ صاف شفاف ہے. محبوبہ مفتی اس لیے جانی چاہیے کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل، یہاں کے حقوق، یہاں کی لوگوں کو جو ہے دبایا جا رہا ہے. اور کوئی ایک ایسی آواز ہماری وہاں پہ ہونی چاہیے جو ہماری بات کرے. جب وہ وہاں پہ بھی بات کرے گی تو آپ مانو میری بات کو، آکسیجن ہمیں ادھر زمین پہ ملے گی. کیونکہ جب یو کے اور یو ایس کے پارلیمنٹ میں کوئی بات کرتا ہے کسی بھی ایشو کو، لے لو آپ فلسطین کا، لے لو کوئی اور دوسرا ایشو لے لو، تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں کہ یار واقعہ آج ہمارے فلانے بندے کی بات کس پارلیمنٹ میں ہوئی ہے. تو سوچو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ٹیمپل آف ڈیموکریسی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ میں جب محبوبہ مفتی جیسی پارلیمنٹرین کوئی بات کرے گی، جموں کشمیر کی بات کرے گی، تو انٹرنیشنل لیول پہ اس کا کیا اثر جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں آج کی لڑائی جو ہے نا ذات پات سے اوپر اٹھ کے ہے. کیونکہ جموں کشمیر کی پوری عوام کی اگر ہم بات کریں، بیسک جو ہے ہمارے لیے ہمارے اپنے رائٹس ہیں. آج ہمارے اوپر جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے کو جس طرح سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے سچ بات اگر کی جائے تو ہم آج کی ڈیٹ میں بہت کمزور کر دیا گیا ہے. بے شک یوتھ بیک بون ہے، لیکن سوچ بناؤ 4 سال 5 سال کے بعد ہم کتنے کمزور ہو جائیں گے اگر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اس وقت جو الیکشن ہوئی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں جموں کشمیر میں لوگ اس کو خوشی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اب ہمارے کو کہیں موقع ملا، شاید کوئی ہمارا بندہ کوئی بولے گا. نہ ادھر اسمبلی، نہ ادھر پارلیمنٹرین کوئی ڈنگ کا. پچھلے جو 3 پارلیمنٹرین جن سے امیدیں تھیں وہ ایسے تھے، سمن بکمن تھے وہاں پہ، جنہوں نے میں سمجھتا ہوں جموں کشمیر کو کہ حقوق کی ایک بات وہاں پہ نہیں کی ہوگی. میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں سچائی بتا رہا ہوں. اس لیے آپ بھائیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو لڑائی ہے ایک بہت بڑی طاقت ہمارے کو کمزور کرنے پہ لگی ہوئی ہے اس وقت. جیسے انہوں نے کہا کہ یار آپ کو سٹیج کے اوپر ہماری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن سچائی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں پہ کمزور کرنے کے لیے ایک طرف پیسہ لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف الگ الگ طاقتیں لگی ہوئی ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ جیتے، فلاں بندہ جیتے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک بندہ جانتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس کو ووٹ دیں گے ہم، یا ہمارا ووٹ اس کی طرف ایک بھی جائے گا، اس کا نقصان کیا ہے، ہمیں اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا، اور اس سے ہماری قوم کتنی کمزور ہوتی ہے. لیکن اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھائی پیسہ لگاؤ، جو کچھ مرضی لگاؤ، محبوبہ مفتی پارلیمنٹ نہیں جائے.
تو اس چیز کو لے کے اس آواز کو جو ہے ہم نے ان کی جو سوچ ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے ہمارا ایک ہونا بہت ضروری ہے. حالات میں یہ میٹنگ ہوئی ہے نا, میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا جا رہا ہے, آپ کو کس طرح سے آپ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, گھروں پہ کیسے پریشر ڈالا جا رہا ہے, اور اس کے باوجود آپ بھائیوں نے جو آج ایکتا دکھائی ہے, میں آپ کو سچی دل سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. کیونکہ ہماری یونٹی جو ہے نا, یہ یقین ماننا, جو لوگ اس وقت غلط کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یاد رکھنا وہ بھی مڑ کے آ جائیں گے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہنے والا. وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی نوجوان اس طرف مڑ گیا ہوا ہے, زور نہیں چلنا ہے, تو لہٰذا ہمیں بھی ان کی طرف جی بسم اللہ کر کے چلیں, ورنہ آنے والے وقت میں یہی لوگ ہمیں سوال کریں گے, یہی لوگ ہمیں پوچھیں گے, تو پھر ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہوگی جواب دینے کے لیے. کیونکہ میری لیڈر کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں, جب آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یہاں پہ راجوری پونچھ کے اندر جہاں تک انہوں نے دورہ کیا, انہوں نے ہر فرد سے گزارش کی ہے, کیا ہندو, کیا مسلم, کیا گجر, کیا پہاڑی, کیا سکھ قوم کے, ہر کسی سے گزارش کی ہے کہ بھائی میں آپ کو بانٹنے نہیں آئی ہوں, آپ کو صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے, آپ میرا ساتھ دو. آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کی کس طرح سے پچھلے 5 سال سے آواز اٹھائی, اور سچ ماننا آگے بات کرو گے. کنکلوژن اتنی سی ہے, آپ ایک رہو, آپ اکٹھے رہو, منظم رہو, اور جو لوگ اس وقت آپ کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ماحول کچھ اور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہاں پہ اس طرح سے بات کی جا رہی ہے 2 دن رکو, 3 دن رکو, 4 دن رکو, دیکھو کیا ہوگا. کہ اس میں ذہن اور سوچ صرف یہی ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو پیسہ دے کے کمزور کرنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں جو آج پیسہ بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں, جو پیسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں, وہ آپ کے مستقبل کے کوئی فکر مند نہیں ہے, وہ آپ کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کے ساتھ کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جموں آپ محبوبہ مفتی جب کوئی پارلیمنٹری نہیں تھی, اپوزیشن میں تھی, پارٹی کو توڑا گیا ہوا ہے, اس کے باوجود 5 سال لگاتار کبھی پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا, ٹوپی پہ جانے کے لیے انہوں نے جو ہے. سچائی یہ ہے کہ دلی ہمدردی تو ہماری رکھتی ہے نا, وہ اگر ہمیں کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو محبوبہ مفتی کشمیر سے 2 منٹ نہیں لگتے اس کو جو راجوری پونچھ میں پہنچنے کے لیے. تو ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ہمارے درد کو سمجھے, ہماری تکلیف کو سمجھے, اور ہماری بات خاص طور پہ جو آگے کرے. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے یقین ہے, امید ہے آپ سب لوگ, اب ہم لوگ اس جو سازش ہمارے خلاف کی جا رہی ہے پیسہ لگا کے کچھ کر کے, اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم لوگ جو ہے منظم رہیں گے, ایک رہیں گے, اور اب ایک سے ہم ہزار بنانے کی کوشش کریں گے. آپ سب لوگوں کے اوپر مجھے یقین ہے, اور میں سچ بولوں مجھے پتا بھی ہے, جیسے میرے بھائی نے بولا کہ آپ سب لوگ کو ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طاقت کیا ہے, آپ کی شمتا کیا ہے. اور سچ بولوں کہ مجھے بھی خدا کی قسم فخر ہے, خوشی ہے, آپ نے جو پیار آپ سب لوگ مجھے دیتے ہو, اور جو میں آپ کا لوگوں کے بیچ میں لائزننگ دیکھتا ہوں, جو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل ملاپ دیکھتا ہوں, میں یقیناً خدا کی قسم میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میری گزارش ہے چھوٹی سی, ایسے ہی ایک رہ کے میڈم کی مدد کرو, میڈم کو کامیاب کرو, اور جو لوگ ہمیں قوم پوری کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کرو, ایک رہ کے, اور میدان میں ڈٹ جاؤ. اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے سب سے بڑی جنگ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی غلط موومنٹ ہو رہی ہے, کوئی غلط لوگ گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو کمزور کرنے کے لیے, اکٹھے ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ کہ ان کو نہیں آنے دو ادھر وہاں پہ, لیکن اپنی ایکتا جو ہے وہ ضرور دکھاؤ. میں شجاعت بھائی آپ کا, زہیب بھائی کا بہت زیادہ مشکور ہوں, کیونکہ آپ نے, سچ بولوں, آپ نے جو میرے کو طاقت دی یہاں پہ, جو آپ نے میرے کو ہمت دی کہ نہیں بھائی ہم کھڑے ہیں, اس سے میں یقیناً خدا کی قسم آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے جو ہے اس کو محفل کو روشناس کیا, ہم لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا دیا, اور یہ بھی بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن کیسے ہیں کیسے نہیں ہے وہ اپنے حالات ہمارے کو پورے بتائے. ہارون بھائی ہو گئے, جانی, وسیم بھائی, جانو ہو گیا, ندیم, نوید ہو گیا, اور باقی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. علی بھائی کا, میرے خیال سے عاقب اور وہ سمیر ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے قائم ہے, سب کو میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر کوئی میرے سے کوئی غلطی, کوئی لب کشائی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا, اور امید کروں گا آپ سب لوگ میڈم کی جو ہے مدد کرو گے. شکریہ.